کبھی سوچا ہے کہ کبھی کبھی سب سے گہری باتیں، سب سے بڑی سچائیاں بس چند لفظوں میں چھپی ہوتی ہیں؟ آج ہم ایک ایسے ہی دیکھنے میں بالکل سادے سے جملے کے پیچھے چھپے ہوئے ایک بہت ہی گہرے سبق کو سمجھیں گے، ایک ایسا سبق جو عمل اور نیت کے بارے میں ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ کال جو آج ہماری پوری گفتگو کا مرکز ہے۔ اسکرین پر جو نظر آ رہا ہے عربی کا یہ جملہ اور ساتھ میں کھجور کی تصویر، پہلی نظر میں ایک پہیلی سا لگتا ہے نا؟ تو چلیں مل کر اس کے معنی کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک میٹھا بول، ایک ہلکا سا مہربان لفظ، آخر اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ انسان کو آگ جیسی خوفناک چیز سے بچا لے؟ یہی سوال ہے جو آج ہماری اس پوری تحقیق کا، اس پوری گفتگو کا بنیادی نقطہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کال کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ آیا کہاں سے ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ جو کال ہے یہ اصل میں ایک حدیث ہے۔ اچھا، حدیث کیا ہوتی ہے؟ بالکل سادے لفظوں میں یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان کے اقوال ہیں، اور اسلام میں قرآن کے بعد رہنمائی کا یہ دوسرا سب سے اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ تو مطلب صاف ہے، ہم یہاں کسی عام جملے کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ایک بہت گہری روحانی اہمیت والے قول کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس کال کا پورا ترجمہ کچھ یوں ہے: آگ سے بچو، چاہے کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے ہی صحیح، اور اگر وہ بھی نہ ملے تو ایک اچھی بات کہہ کر۔ اور کریں، اس کے دو حصے ہیں، ایک کا تعلق ایک ایسے عمل سے ہے جسے ہم چھو سکتے ہیں، اور دوسرے کا ایک روحانی عمل سے۔ چلیں پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس قول کا پہلا حصہ، یہ حصہ ہمیں ایک بہت ہی معمولی سی لیکن ٹھوس چیز کے ذریعے نیکی کرنے کی طرف راغب کرتا ہے، یعنی ایک کھجور۔ ذرا اس جملے پر دوبارہ غور کریں، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے۔ ایک ٹکڑا کتنا چھوٹا عمل ہے نا، اتنا چھوٹا کہ شاید ہمیں یہ بالکل معمولی لگے، لیکن اسی معمولی پن میں ایک بہت بہت بڑا پیغام چھپا ہوا ہے۔ تو یہ آدھی کھجور یا کھجور کا ٹکڑا اصل میں ایک علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا تعلق دولت سے بالکل نہیں ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، چاہے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، اس سے بھی بھلائی کی جا سکتی ہے۔ فوکس گفٹ کی قیمت پر نہیں، بلکہ دینے والے کی نیت پر۔ تو اصل بات پھر کیا ہوئی؟ یہی کہ خیرات کا تعلق جیب سے نہیں، دل سے ہے۔ دینے کی خواہش دینے والے کی دولت سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ ایک اخلاص بھری نیت سے دی گئی چھوٹی سی چیز بھی دکھاوے کے لیے دیے گئے لاکھوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس کال کے دوسرے اور شاید سب سے زیادہ گہرے حصے کی طرف۔ اب ہم مادی چیزوں سے آگے بڑھ کر ایک اور بھی زیادہ بنیادی چیز کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے، فرض کریں کوئی شخص اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس دینے کے لیے آدھی کھجور تک نہیں ہے، کچھ بھی مادی نہیں ہے، تو پھر کیا اس کے لیے نیکی کے سارے دروازے بند ہو گئے؟ کیا وہ اس ثواب سے محروم رہ جائے گا؟ اور یہ ہے اس قول کا، اس سوال کا شاندار جواب۔ تو ایک اچھی بات کہہ کر، مطلب اگر کچھ بھی مادی نہیں ہے دینے کے لیے، تب بھی سب سے قیمتی چیز دی جا سکتی ہے، ایک اچھا لفظ۔ یہ اس حدیث کا آپ کہہ لیں کہ کلائمیکس ہے، جو نیکی کے پورے تصور کو ہی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اچھا، اب ذرا ان دونوں اعمال کو دیکھیں۔ کھجور دینے کے لیے آخر کچھ نہ کچھ مادی ملکیت چاہیے، لیکن ایک اچھا لفظ بولنے کے لیے صرف ایک اچھا دل اور اچھی نیت چاہیے۔ یہ وہ نیکی ہے جو کوئی بھی کہیں بھی کبھی بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ صرف مادی خیرات نہیں، یہ روح کی خیرات ہے۔ اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ نیکی کسی کی میراث نہیں، یہ صرف امیر لوگوں تک محدود نہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے دل میں رحم ہے، جس کے پاس اچھے الفاظ ہیں۔ صدقہ پھر صرف دولت کا عمل نہیں رہتا، بلکہ کردار کا عمل بن جاتا ہے۔ چلے، اب جب ہم نے دونوں حصوں کو الگ الگ دیکھ لیا ہے، تو اب ان کو جوڑ کر اس حدیث کے مرکزی پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں کھجور دینا اور ایک اچھا لفظ بولنا، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور وہ سکہ کیا ہے؟ وہ ہے نیت۔ چاہے آپ ایک کھجور دیں یا ایک میٹھا بول بولیں، اصل کرنسی، اصل چیز آپ کی نیت ہے۔ عمل کتنا بڑا ہے یہ اہم نہیں، اس کے پیچھے اخلاص کتنا ہے یہ اہم ہے۔ تو اس پوری گفتگو سے ہم کچھ بنیادی اصول سیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات، صدقہ ہر ایک کے لیے ہے، امیر ہو یا غریب۔ دوسری، سب سے اہم چیز خالص نیت ہے۔ تیسری، مہربانی خود میں ایک بہت بڑی دولت، ایک بہت طاقتور کرنسی ہے۔ اور سب سے اہم چوتھی بات، کسی بھی نیکی کو کبھی بھی چھوٹا مت سمجھیں، کیونکہ اس کی اہمیت ہو سکتی ہے
اور شاید اس پوری بات کا سب سے بہترین خلاصہ اس ایک جملے میں ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل اگر ایک عظیم نیت سے کیا جائے تو وہ خود ایک عظیم عمل بن جاتا ہے۔ مطلب عمل کا سائز اہم نہیں ہے، اس کے پیچھے نیت کا سائز اہم ہے۔ 1400 سال پرانی یہ حکمت آج بھی زندہ ہے، اور شاید آج اس کی ضرورت پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ آج کے اس دنیا میں جہاں ہر طرف منفی باتیں سنائی دیتی ہیں، وہ کون سا ایک اچھا لفظ ہے جو ہم کسی سے کہہ سکتے ہیں؟ وہ کون سا چھوٹا سا کام ہے جو کسی کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہے۔